اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ المفلحون۔ صلوات بھیجیے قرآن مجید نے ہم انسانوں کو اپنی ذاتی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور ایک سوسائٹی، ایک اجتماعی زندگی والا ہونے کے اعتبار سے بھی وہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں اور بتا دی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو، اپنے کنبے اور فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے علاقے کو، ہم میں سے ہر ایک اسی طرح خود کو اور قرب و جوار کو، جہاں تک اس کا رشتہ ہے، ان سب کو کامیابی کی راہ پر لے جا کر آخری کامیابی دلا دے، یہ تعلیمات قرآنی کا خلاصہ ہے۔ ان میں سے کچھ ذمہ داریاں اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر انڈیویجول رکھتا ہے، انڈیویجولز پہ ہوتی ہیں۔ نماز مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سب کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کو اگر کچھ لوگ انجام دے لیں تو باقی لوگوں پر سے وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ہمیشہ سے مشہور ترین مثال ہے نماز میت، کفن میت، دفن میت۔ کوئی مر جائے تو جہاں تک اس کے موت کی خبر پہنچے ان لوگوں پر لازم ہو گیا کہ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں، لیکن ایک یا چند لوگ مل کے اگر اس کام کو کر دیں تو باقی لوگوں ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی اجتماعی ذمہ داریوں میں دو بڑی ذمہ داریاں ہیں جن کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آیت پڑھی ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، یہ بھی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہر علاقے سے، ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے، ہر گروہ سے ایک گروپ نکلے اور جو جا کے وہاں جائے جہاں دین سکھایا جاتا ہے، اور وہ دین کی سمجھ پیدا کر کے آئے، دین کی تفقہ پیدا کر کے آئے، اور واپس آ کے اپنی قوم کے بیچ ان کو اللہ کے عذاب سے، گناہوں کی مصیبت سے ڈرائے
تاکہ وہ لوگ اس خوف کی وجہ سے سدھر جائیں۔ اسی طرح سے یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اور وہ جو آیت پہلے جس کی ابتدائی کلمات میں نے پڑھے، جو ان آیات میں ہے جو اعلیٰ ترین دینی تعلیم حاصل کرنے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ قوم میں ہمیشہ فقیہ کا ہونا ضروری ہے جو پورے دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ تھوڑے تھوڑے دین کے سمجھنے والے تو ہم سب ہیں تھوڑی تھوڑی مرحلوں میں، لیکن وہ جو پورے دین کی سمجھ رکھتا ہو، قرآن ان کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ مگر یہاں اب جو ذمہ داری دے رہا ہے پروردگار عالم، اس کو تفقہ سے، فقاہت سے نہیں جوڑتا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُم، مسلمانوں تمہارے درمیان ایک امت، ایک گروپ، ایک گروہ، ایک انجمن، ایک مجموعہ، ایک تشکیل ایسی ہونا چاہیے جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کا، جو بھی خیر ہے، جو بھی بھلا اور اچھا ہے، چاہے وہ خیر نظریات کی دنیا میں اور عقائد کی دنیا میں ہو، خیر شر کے مقابلے میں، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں اور انہیں ہر اس کام کا حکم دیں اور اس کام کو کروانے پہ جو ان کے پاس طاقت ہو اسے لگائیں جو اچھے کام ہیں، اور ان کاموں سے روکنے پر اپنی طاقت لگائیں جو برے کام ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اس فریضے کو انجام دیں گے، یہی لوگ ہیں جو اس جو جد و جہد کی زندگی میں بیچ کی کسی جیت کو نہیں پائیں گے، بلکہ زندگی کا جو ہار جیت کا آخری فیصلہ ہے قیامت کا، اس قیامت کے آخری فیصلے میں یہ کامیاب ہوں گے اور جیتیں گے۔ میں نے آیات اسی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں پہلے دن سے پڑھنا شروع کی ہیں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام انفرادی سطح پر اٹھے تھے اور انہوں نے گروہ منتخب کیا اس کام کے لیے، اور انہوں نے اپنا ہدف جو بتایا، ان اہداف میں جو انہوں نے بتائے ہیں، ان میں انہوں نے سب سے پہلا تذکرہ یہی کیا ہے کہ میرا ہدف یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کروں۔ قرآن مجید اسی ذمہ داری کو سارے مسلمانوں کے حوالے کر رہا ہے کہ تم سب کی ذمہ داری ہے، تمہارے درمیان ہمیشہ ایسے لوگ رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ٹھیک سے، میں اس سے پہلے بھی جملہ کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو بھی یاد دلانے کے لیے، تو ہمارے ہاں اتنے ادارے ہیں، ہمارے ہاں اتنی انجمنیں ہیں جو بھی امور انجام دے رہے ہیں دینی، ان میں ہم سب اداروں میں، انجمنوں میں، ہر جگہ ایک شعبہ ہونا چاہیے دعوت الی الخیر کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ یہ ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اور یہی کامیابی کی راہ پر لے جانے والی ہے۔ ان آیات کی تلاوت کر کے جو گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کی میں نے، اس کا موضوع رہا ہے کہ اس عظیم ہدایت کے انتظام کے بعد اور اتنے مکمل نظام ہدایت و اصلاح کے بعد جو 1,24,000 نبیوں پر مشتمل ہے، جس میں معصومین ائمہ طاہرین شامل ہیں، جس میں آسمانی کتابیں اور صحیفے شامل ہیں اس نظام ہدایت میں، جس میں اولیاء اور صالحین شامل ہیں، جس میں عبادت گزار اور علماء شامل ہیں، جس میں بہت بڑا قافلہ ہے ہدایت کا قافلہ اور الہی انتظام۔ اور اگر ہم غور کریں تو اللہ کی مخلوق میں انسان ہیں، انسانوں میں ہدایت کی ذمہ داری صرف معصومین پہ اللہ نے نہیں رکھی ہے، بلکہ ہدایت کی ذمہ داری کسی نہ کسی شکل پر سے ہر صاحب ایمان پہ رکھی ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی خود کہہ رہی ہے
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کسی خاص کیٹیگری پہ نہیں ہے کہ مولانا کو کرنا ہے، کہ فقیہ کو کرنا ہے، کہ ذاکر کو کرنا ہے، کہ خطیب کو، کہ شاعر کو کرنا ہے۔ جو مسلمان ہے جیسے اسے نماز پڑھنا ہے ویسی اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اپنے اپنے دائرے ضرور ہیں، کسی کا دائرہ چھوٹا ہے، کسی کا دائرہ بڑا ہے، کم سے کم دائرہ ہر انسان کا اس کا اپنا گھر ہے جہاں اسے اس فریضے کو ہر حال میں انجام دینا ہے۔ اگر خاندان کا بزرگ ہے تو خاندان ہوگا، محلے میں سنی جاتی ہے تو محلہ اس کا دائرہ کار بن جائے گا۔ لیکن یہ ذمہ داری جیسے نماز واجب ہے ویسے ہی ذمہ داری ایک دوسرے کو اس کی غلطیوں کی طرف متوجہ کر کے اسے ان غلطیوں سے دور کرنا، گناہوں سے، اور ان نیکیوں کی طرف جو واجبات کم سے کم چھوٹ رہے ہیں ان کی طرف متوجہ کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اب اس نظام ہدایت میں اللہ نے سب کو شامل کر دیا، جنہیں ہدایت کی ضرورت ہے خود ان کے ذمے بھی ہدایت کر دی ہے۔ اتنے بڑے اہتمام کے بعد ہم آپ جن کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جیسے ہماری جتنا بڑا ہدایت کا انتظام ہے اس طرح سے ہمارے اندر ہدایت کی روشنی کیوں نہیں دکھائی دیتی، گمراہی کے اندھیرے کیوں آ جاتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے اتنا بڑا نظام بنایا گیا اور اتنی قربانیاں دی گئیں، کربلا جیسی عظیم قربانی دی گئی، فساد امت کو ختم کر کے صلاح امت اور اصلاح امت کے لیے قدم اٹھایا گیا تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے اندر فساد کیوں باقی ہے، ہمارے اندر بگاڑ کیوں باقی ہے، کیوں رہ جاتا ہے ہم صالح کیوں نہیں ہو جاتے، ہمارے معاشرے میں نیکیاں ہی نیکیاں کیوں نہیں رہ جاتی، برائیاں کیوں گھٹتی دکھائی دیتی، گھٹتی تو کم ہی دکھائی دیتی ہیں، بڑھتی دکھائی دیتی ہیں۔ میرے عزیزو، اس سوال کا جواب جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ناکام ہیں، اس وقت تک ہم ناکام ہیں۔ نجات یافتہ کامیاب ہونے کے لیے ان ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل تذکرے ملا کے باتیں کہی ہیں، ایک طرف کچھ ہدایت کے جو انتظامات اللہ نے کیے ہیں ان کو بھی پیش کیا ہے، اور کچھ جو ہم جن وجہوں سے وہ ہدایات، ان ہدایات سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے ان کی طرف بھی ہلکے ہلکے اشارے کیے، لیکن اب 2-3 شبیں سے بچی ہے، میں اس میں ذرا سے اب اس رخ کی طرف زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے رکاوٹیں ہیں جو ہمیں ہدایت یافتہ ہونے میں ہمارے سامنے وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی عادتیں ہیں، وہ کون سے خیالات ہیں، وہ کون سے نظریات ہیں، وہ زندگی کا کون سا اسٹائل ہے، وہ کون سی سوچ ہے، وہ کون سا کھانا ہے، وہ کون سا رہنا جینا ہے۔ اسی زندگی میں تو کچھ ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے کہ اتنے بڑے نظام ہدایت کے بعد بھی ہم پوری طرح سے ہدایت یافتہ نہیں ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر اب بھی پوری طرح سے صلاح ہی صلاح نہیں ہے، ہمارے اندر فساد بھی موجود ہے، ہمارے اندر بگاڑ بھی موجود ہے۔ میں نے کل اس سلسلے میں گزارش کی تھی کہ گمراہی سے بچانے کے لیے اور ہدایت کے راہ پر پہنچنے کے لیے اور منزل نجات تک جانے کے لیے پورے زندگی 23 برس حضور بتاتے رہے تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لیکن جب جانے لگے تو اس پورے نظام ہدایت کو سمیٹ کے میں نے ایک لفظ بولا تھا، ایک لوتا فارمولہ دے کے گئے پیغمبر کہ اگر تمہیں گمراہی سے بچنا ہے تو ایک لوتا فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہ تھا کہ تمہیں قرآن سے بھی اپنے کو جوڑے رکھنا ہے اور تمہیں اہل بیت سے بھی اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے۔ کل میں نے اسی پہلو پہ گفتگو کی تھی، اور اس میں درمیان میں اپنے برادران اسلام سے بھی صدق کے دل کے ساتھ اور صفائی قلب کے ساتھ ان سے گزارش کی تھی کہ اصحاب ہماری نگاہ میں بھی معظم ہیں، تابعین ہماری نگاہ میں بھی معظم ہیں، البتہ تعظیم کی جو شرطیں ہیں، بار بار یہ بات کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تعظیم کے جو اسباب ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی معظم ہوتا ہے، اور معظم صرف تعظیم کے اسباب سے نہیں ہوتا، تعظیم کے اسباب کے ساتھ جو اس کے مقابلے میں
عدم تعظیم کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، ان سے انسان کا خالی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک صاحب علم ہو مگر صاحب علم ہونے کے ساتھ غاصب بھی ہو، جھوٹا بھی ہو، تو علم سبب تعظیم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے علم کی تعظیم کرو، مگر اب یہاں سبب تعظیم موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا جھوٹ، اس کی خیانت اس کو صاحب عظمت نہ بننے دے گی۔ لہذا تعظیم کے لیے اسباب عظمت کے ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ وہ چیزیں نہ ہوں جو انسان کو ہلکا کرتی ہیں، سبک کرتی ہیں۔ ایمان ہے تو پھر نفاق نہ دکھائی دے، اگر شجاعت ہے تو ساتھ میں بخل نہ دکھائی دے، اگر علم ہے تو ساتھ میں بزدلی نہ دکھائی دے، ورنہ تعظیم کا معاملہ گھاٹے میں خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے سب معظم ہیں، اصحاب معظم، ازواج معظم، تابعین معظم معزز، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر سے سیکھا، پیغمبر کی سیرت کو پہچانا، پیغمبر کی باتوں کو سنا، نقل کیا۔ مگر میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہی معیار اگر رکھا جائے تو اسی معیار کے بنیاد پر ان سارے معظم معززین و معظمین کے اوپر اہل البیت لکھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب اہل بیت، یہ اصحاب اور ازواج جو بھی ہیں، یہ پیغمبر کی کچھ زندگی کے کچھ حصوں سے واقف ہیں۔ ازواج پیغمبر گھریلو زندگی سے، اصحاب پیغمبر باہر کی زندگی سے، مگر اہل بیت پیغمبر وہ ہیں جن کے سامنے پیغمبر کی گھریلو زندگی بھی ہے، باہر کی زندگی بھی ہے۔ اسی طرح سے اصحاب کی تعریف بھی ہے قرآن میں، لیکن اصحاب کی کمیاں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ازواج کی تعریف بھی ہے، ازواج کے نقائص بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ اکلوتے اہل بیت ہیں کہ جن کی قرآن میں صرف تعریف ہی تعریف ہے، ان کے کوئی نقائص بیان نہیں کیے گئے، اور ان سے خطا اور بھول اور چوک کے نہ ہونے کی بھی ضمانت اللہ سے لے لی گئی، اور ان کو ضمانت مل گئی پیغمبر کے ذریعے کہ اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں، اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں۔ تو جب پیغمبر جیسے وجود ان کے بعد بھی موجود ہیں تو پھر ہم پہلے ان سے دین کیوں نہ لیں؟ جب وہ معاذ اللہ نہ دے سکیں تو پھر باری آئے گی کہ اس سے کم کوالٹی والوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے ذہنوں کو مربوط کرنے کے لیے اتنی سی گزارش کی، اگر جس میں بھی تھوڑا سا وقت نکل ہی گیا۔ اب میں آج جہاں سے اب گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں، ان سے گفتگو جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ان سے گفتگو جو اہل البیت کو اپنا ہادی مانتے ہیں، ان سے گفتگو جو اہل البیت علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، ان سے گفتگو جو اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، ان سے گفتگو جو کہتے ہیں نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا ہے مگر ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا ہے، اور اللہ نے ہدایت کا انتظام امامت کی شکل میں کیا ہے، اور اہل بیت ہمارے ہادی اور راہبر ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اہل البیت میں جو شامل ہیں، ظاہری طور پر نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، لیکن ہدایت کی ذمہ داری ان کے اوپر بھی ہے، اس لیے کہ کبھی یہ شریک کار رسالت بن کے اپنے فریضے کو انجام دیتی ہیں اور کبھی شریک کار امامت بن کے اپنے فریضے کو انجام دیتی ہیں۔ یہ شرف فاطمہ زہرا کے پاس اکلوتا شرف ہے کہ جو ہدایت کے مرحلے میں کار رسالت بھی انجام دکھائی دیتی ہیں اور کار امامت بھی انجام دیتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو سب ہمارے ہدایت کے لیے آئے ہیں جو ہم ماننے والے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے اتنے عظیم نمونے موجود ہیں، میں چند نمونے پھر ذکر کروں گا تاکہ ہم متوجہ ہوں کہ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی آخر ہمارے اوپر ہم کیوں نہیں ویسے ہو جاتے جیسا ہونا چاہیے، ہمارے بگاڑ ختم کیوں نہیں ہوتے، ہمارا سدھار مکمل کیوں نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے آپ کے سامنے ان معصومین علیہ السلام کی پوری تاریخ پڑھی، میں 2-3 نمونے صرف سنانا چاہوں گا، نمونے تو بہت ہیں ماشاءاللہ، مگر ان کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں اور نہ ساری تاریخ پڑھی جاتی ہے کہیں بھی۔ سنے ہوئے واقعات کے سہارے زیادہ تر باتیں کہوں گا۔ میرے عزیزو، ہمارے درمیان ایک مسئلہ ہے دوسرے کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کا۔ یہاں بھی ہم سے جو نظام سکھایا گیا زندگی کا، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے
کہ دنیا بھر میں جتنے انسان ہیں، اسلام کی تعلیم ہم سے کیا کہہ رہی، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ تمہارے مذہب کے ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے وہ تمہارے دین کو مانے چاہے نہ مانے، دین بھی ان کا الگ ہو، چاہے وہ تمہارے ملک کے ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے وہ خاندان کے ہوں چاہے نہ ہوں، تمہاری زبان بولتے ہوں چاہے نہ بولتے ہوں، تمہاری نسل الگ ہو ان کی نسل الگ ہو، تمہاری بولی الگ ہو، کوئی بھی ان سے تمہارا رشتہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ بھی انسان تم بھی انسان، کچھ بھی تمہارے ان کے بیچ مشترک نہیں۔ وہ افریقہ کے جنگل کے ہیں، تم ہندوستان کے بسے ہوئے شہر کے ہو، وہ کالے ہیں تم گندمی رنگ کے ہو، ان کی زبان ان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا، تم وہ زبانیں جانتے ہو جو پوری دنیا میں، جو کوئی تمہارے ان کے درمیان کامن پوائنٹ نہیں سوائے اس کے وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو۔ تو اگر انسان ہے تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، معصوم کے فقرے ہیں کہ انصاف الناس، سارے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کا برتاؤ کرنا ہے تم کو، اگر تم مسلمان ہو۔ نہیں، میں نے اتنی ہلکی سی بات نہیں کی، آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ میں ذرا وضاحت ہی کر دوں، چاہے وہ انسان شیعہ ہو چاہے سنی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو چاہے وہ جینی ہو چاہے بدھسٹ ہو، چاہے مذہب کو مانے چاہے نہ مانے، چاہے وہ ایشیا کا ہو چاہے امریکہ کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو چاہے آسٹریلیا کا ہو، چاہے وہ سنسکرت بولے چاہے عبرانی، چاہے وہ فارسی بولے چاہے عربی، چاہے وہ ہندی بولے چاہے تمل، کوئی زبان بولے، کسی ملک میں رہے، کسی مذہب کو قبول کرے، کچھ بھی تم سے اس کا رشتہ نہیں، لیکن جب تک وہ انسان ہے تمہیں اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اور اس میں بھی ایک معصوم کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، انصاف الناس من نفسک۔ میں جج بنا بیٹھا ہوں، دو لوگ لڑتے ہوئے آتے ہیں، جائیداد کا جھگڑا، پوری محنت کر کے جو مجھے صحیح لگتا میں فیصلہ کر دیتا ہوں، یہ جائیداد اس کی نہیں۔ جس دعوے دار تھے ایک کو ملی ایک کو نہیں ملی، ایک فائدے میں آ گیا گھاٹے میں چلا گیا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں، مجھے اس کو ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے انصاف کیا۔ تو یہاں جو انصاف میں نے کیا، اس انصاف میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، میں متاثر نہیں ہوا، میری ذات سے اس کو تعلق نہیں تھا، یہ بھی نہیں۔ اس سے اونچی کوالٹی کا انصاف مانگا جا رہا ہے ہم سے، کہا انصاف وہاں بھی کرو جہاں انصاف کا نقصان تمہیں پہنچ رہا ہو۔ ہمارے بچے مجلسوں میں آئے آپس میں لڑ گئے، ہم نے محسوس کر لیا کہ ہمارے بچے کی غلطی ہے، ہم نے کھلے دل سے مان لیا کہ بچے کی ہماری غلطی ہے، بیوی بھیڑی ہوئی تھی کہ ہمارے بچے نے کیا، ہم سے بیوی ناراض ہو گئی اسی بات پہ کہ آپ نے ہمارے بچے کو بدمعاش بنا دیا، آپ نے اسے خراب بچوں میں شامل کر مان لیا۔ آپ نے کیسے مان لیا؟ لیکن میں نے سمجھا کہ غلطی میرے بچے کی ہے تو میں نے مانا، حالانکہ اس ماننے کا نتیجہ ہوا کہ گھر کے اندر میں تشنج کا شکار ہو گیا۔ میں خالی مثال دے رہا ہوں۔ تو یہاں انصاف کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب اس کے بعد سنیں، ایک برتاؤ کا مرحلہ تو یہ ہوا کہ سارے انسانوں کے ساتھ انصاف، اس کے بعد ایک برتاؤ آتا ہے، اب یہ انسان، اس سے تمہارے کچھ رشتے شروع ہو گئے، اور ان رشتوں میں ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہے، جس دین کو تم مانتے ہو اسی دین کو وہ بھی مانتا ہے، تو جیسے ہی اس دین کو مانتا ہے جس دین کو تم مانتے ہو تو اس کا ایک گریڈ بڑھ گیا۔ بھئی سارے انسان برابر ہیں، ممکن آپ کہیں کہ یہ سب تعصب کی باتیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں سارے انسان برابر ہیں، لیکن میرے باپ کا گریڈ سب سے اوپر ہے کہ نہیں؟ میری ماں کا گریڈ سب سے اوپر ہے کہ نہیں؟ مجھے خیال رکھنا ہے اس مذہب کو تھوڑا کنارے رکھ دیجئے، مجھے سارے انسانوں کو خیال رکھ کے جینا ہے، اس مذہب کنارے رکھ دیجئے۔ اب میں سارے انسانوں کو خیال رکھ کے جیوں تو کیا میں افریقہ کے جنگل کے قبیلے کے آدمی کے ساتھ برتاؤ کروں وہی برتاؤ باپ کے ساتھ کروں، وہی ماں کے ساتھ کروں، وہی بھائی بہنوں کے ساتھ، وہی اولاد کے ساتھ؟ کہا نہیں، جتنا انسان سے فاصلے بڑھتے ہیں اتنی ذمہ داریاں گھٹتی ہیں، اور جتنے انسان کے انسان سے فاصلے گھٹتے ہیں اتنی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ تو اب یہ کوئی تعصب نہیں ہے، فطری بات ہے
کہ اگر میرے گھر میں فاقہ، میرا ماں باپ تنگ دستی سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور میں جا کے سڑک پہ جو فقیر پڑا ہے اس کو تو کہیں سے بھیک مانگ کے کھانا کھلا دوں اور میرے ماں باپ بھوکے پڑے رہیں، تو کوئی انسانیت ہم سے نہیں کہتی کہ تم ایسا کرو۔ پہلے وہ جو تمہارے نزدیک، اور یہ فطری نظام اللہ نے بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے قرب و جوار کو اگر ٹھیک رکھے، توجہ دے قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں نظام مذہب کا، ہر ایک اپنے اڑوس پڑوس کو ٹھیک رکھے تو دور بگڑے کو بنانے جانا ہی نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ جو میرے سے دور ہے وہ کسی کے تو پاس ہے، جب وہ اپنے پاس کو وہ ٹھیک کیے ہیں، اپنے پاس کو میں ٹھیک کیا ہوں، تو دور جانے کا مسئلہ ہی نہیں پڑے گا۔ اگر ہر ایک اپنے پڑوسی کو ٹھیک رکھے، اپنے فیملی کو ٹھیک رکھے، اپنے گھر کو ٹھیک رکھے، تو مسائل اتنے ہی رہ جائیں گے، عالمی مسائل باقی ہی نہ رہ جائیں گے۔ بھوک مری اور غربت کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوگا کہ جو جہاں ہے وہاں اسی علاقے میں اس معاملے کو اس نے نپٹا لیا۔ تو اب ایک آیا، خالی انسان تھا، مجھ سے اس کے بیچ میں کچھ مشترک نہیں، ایک وہ ہے جو میرے اس کے بیچ میں مشترک ہے پوائنٹ، اور مشترک پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا دین وہی ہے جو میرا دین ہے۔ اب ذمہ داری بڑھ گئی، اب کہا یہاں انصاف نہیں، ایک قدم آگے بڑھنا ہے تمہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ احسان، انصاف و احسان کا فرق یہ ہے کہ انصاف میں وہ ملے جو اس کا حق ہے، ملنا چاہیے۔ احسان کا یہ مطلب نہیں ہوتا، احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ وہ کریں جو اس کا حق نہیں بنتا تھا، میرے اوپر ڈیوٹی نہیں بنتی تھی، مگر میں اس کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ جیسے ہم لوگ جو مانگنے کھاتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، تو ایک تو وہ ہے جس کو ہم نے دن بھر لیبر پہ لگایا، 8 گھنٹے اس نے کام کیا، اس کا حق ہے 500 روپے ہم سے لے، اب ہم اس کو 500 دیں گے، تو یہ ہے انصاف۔ لیکن یہی جس نے دن بھر 8 گھنٹے کام کیا تھا، 500 روپے اس کی مزدوری ہوتی ہے، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس پھٹے پرانے سڑے کپڑے پہنے ہوئے، میں نے کہا رکو، گھر کے اندر گیا، لے جا کے ٹھیک ٹھاک جوڑا لا کے اس کو دے دیا، لو پہنو۔ اب یہ جو جوڑا میں دے رہا ہوں یہ ہو گیا احسان اس کے ساتھ، یہ کپڑے اس کا حق نہیں بنتا تھا میرے اوپر، مگر میں نے اس کو دیے، یہ ہے احسان۔ یہ ہے احسان کی مثال۔ میں بات تھوڑی سی وضاح کرنے کے لیے مثال کہیں کی دینا پڑتی ہے۔ اب میں تو ہوں یو پی کا رہنے والا، شدید سردی وہاں پڑتی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو کرتا پائجامہ پہنے، سڑی سی قمیض پہنے، اس پہ ٹھنڈک لگ رہی اس کو، میں نے دوڑ کے گیا جا کے، اور جو سویٹر میں پہن رہا تھا، میں بھی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں کہ 10 جوڑی سویٹر میرے پاس ہوں، میں نے جلدی سے لا کے سویٹر دے دیا کہ یہ سڑک پہ جا کے کہیں سوئے گئے، سویٹر پہن لے، میں گھر میں رات کسی طرح گزار لوں گا، کل دوسرا لے آؤں گا۔ تو اب جو میں نے اسے سویٹر دیا، تو یہاں مجھے رات میں تھوڑی سردی کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، تو میں خود زحمت اٹھا کے جب دوسرے کے ساتھ کام آؤں گا اور دوسرے کے لیے اچھا برتاؤ کروں گا، تو یہ کہلائے گا ایثار۔ تو ایک چیز ہوئی انصاف کے حق ہے، دینا ہی ہے، ایک ہوا احسان کے حق نہیں ہے مگر پہل کر کے دینا ہے، مگر مجھے اپنے کو کوئی زحمت، میں ہزاروں کی کمائی ہے 10 20 دے کے مجھے کوئی زحمت ہونے والی نہیں، لیکن اسی ہزاروں کی کمائی میں نے کسی بچے کی فی 5000 جمع کر دی تو مجھے تھوڑی زحمت اٹھانا پڑے گی، مگر جہاں خود کو کچل کے دینا پڑے وہ ہے ایثار۔ میرے عزیزوں پھر سے سنو، کہ ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کے ساتھ تمہیں انصاف کرنا ہے، تمہارا برادر دینی ہے تو تمہیں اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اگر تمہارا کوئی مومن بھائی ہے تو پھر اس کے ساتھ انصاف کافی نہیں ہے، احسان کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کرنا ہے، یعنی خود کو کچل کے اس کے کام آنا ہے۔ یہ سکھاتا ہے ہمیں مذہب۔ اور ہماری صورت کیا ہے؟ ہماری صورت تقریباً پورے ماحول میں اس کی الٹی ہے، جو جس کو کچل پائے اس کو کچل رہا ہے بجائے خود کو کچلنے کے، خود کو دبانے کے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے ایثار، اور ہمارے ہاں اس کے مقابلے میں کہیں ظلم ہے، کہیں غصب ہے۔ اب بہت وقت میں مثالوں میں دینے سے بات کہنے کو بہت سی باتیں رہ جائیں گی، تو جو ہمیں سکھایا جا رہا وہ کچھ اور ہے جو ہمارے وجود میں ہے۔ قدم قدم پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، تبرک کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک دھکا مار کے آگے جا رہا ہے، ایک نے دیکھا لوگ 10 آدمی ذرا بے چین ہیں، چلو 5 منٹ کھڑے ہو جاؤ یہاں، ان کو پہلے نکل جانے دو، اپنی لائن اپنی جگہ چھوڑ کے دوسرے کو آ جانا دیا۔ ہزاروں مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ہم گئے ڈاکٹر کے یہاں، ڈاکٹر کے پاس ایک نمبر ہمارا، ہم بیٹھے انتظار میں، ایک مریض آیا ایمرجنسی کا، اور بس بہت جلدی، بہت پریشان ہے، لیکن اس کو نمبر ملا 3 گھنٹے بعد۔
ہم نے کہا ہمیں کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، تم جاؤ دکھا لو، ہم بعد میں دکھلا لیں گے۔ یہ سب مثالیں ہیں ایثار کی، جہاں آدمی خود اپنے آپ کو زحمت دے کے دوسرے کے کام آئے۔ مومن کا حق ایثار ہے، مسلم کا حق احسان ہے، اور ہر انسان کا حق انصاف ہے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ معصومین کی سیرت اس سے بھری ہوئی پڑی۔ وہ تو انصاف سب کے ساتھ کرو، مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ہاں تو سب کے ساتھ احسان اور ایثار کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ہماری بس سلوکیاں تو دوستوں کے ساتھ ہیں، وہاں دشمنوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کیا ہے؟ سنیے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ رات کے سناٹے میں مدینے کی گلی میں بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے چھٹے امام کا چاہنے والا جناب مولا ابن خنیس ہیں، کون مجھے نام یاد نہیں رہ جاتے، بڑی اللہ سے بار بار دعا کرتا ہوں، آپ سب سے گزارش کی مالک سے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میری میموری کو اب اور نہ کمزور ہو، اور روک دے پروردگار، اور جو گئی واپس کر دے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے بظاہر مولا جناب مولا ابن خنیس ہیں یا جو بھی راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ رات کے سناٹے میں جب بارش بوندا باندی ہو رہی تھی، بارش ہوئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ ہمارا امام، چھٹے امام کی مجھے آواز سنائی دی، اور مجھے ایسا لگا وہ کہہ رہے ہیں اللہم ردہ الینا، اللہم ردہ الیہ، اللہم ردہ الیہ، مجھے مالک مجھے واپس کر دے، مجھے واپس کر دے، مجھے واپس کر دے۔ امام کی بات سن کے نزدیک آئے تو دیکھا کہ امام زمین پہ بیٹھ کے، بارش ہوئی تھی، کچھ کھجور، کچھ روٹیاں چن رہے ہیں، سمیٹ رہے روٹیاں۔ مولا آئے، انہوں نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہ میں چل رہا تھا، یہ بارش تھی اور اس میں یہ پھسلا پیر اور بوری ہاتھ سے نکل گئی اور یہ سب بکھر گیا، ذرا سمیٹنے میں اس کی مدد کرو۔ مدد کی انہوں نے، کہا مولا کہاں لے جانا ہے میں پہنچا دوں؟ کہ نہیں، جو کام میں نے کیا وہ میں ہی اسے مکمل کروں گا۔ کہاں مولا، لے کہاں جا رہے ہیں؟ میں بہت سراحت سے نہیں کہہ سکوں گا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کا نام تو ہم نے تاریخ میں سنا ہے، وہ ٹھکانہ مدینے کا جہاں وفات پیغمبر کے بعد وہ فیصلہ لیا گیا تھا، جس فیصلے کے نتیجے میں ولایت غدیر کے اعلان کے بعد بھی علی کو خلیفہ کے طور پر مسلمانوں نے نہیں مانا اور دوسرے صحابی کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ وہاں اسی نسل کے لوگ اب بھی آباد تھے، انہی نظریوں والے۔ تو اللہ نے کہا مولا آپ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں؟ وہاں تو جو غریب ہم نے کہا وہاں تنگ دست ہیں لوگ، ان کے لیے۔ کہا مولا وہ تو آپ کے نہیں ہیں۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نہیں ہیں، مگر میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو اب آپ نے پیغام تو اس مختصر سے جملوں سے پوری طرح سمجھ لیا ہوگا نا۔ اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، میں صرف روایت کا فقرہ پڑھتا ہوں، کہا مولا روٹی تھی، کہا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں تبھی تو میں لے کے جا رہا ہوں، اگر ہمارے ہوتے تو تم اس روٹی کے ساتھ نمک یا کھجور بھی دیکھتے۔ پورے واقعے کے لفظوں میں نے سنا دیا، خود غور کر کے فیصلے کرتے رہیے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میں بہت صراحت کے ساتھ تو نہیں، لیکن معصومین کی سیرت سے جو ہمیں سبق مل رہے ہیں وہ ہم سنیں، ہمارے جوان سنیں، دیکھیں، اور جو صراحت سے بھی انہوں نے ہدایات دی ہیں۔ کیا انسانوں کو دور کرنے والا کوئی کام انہوں نے سکھایا ہے؟ سارے انسانوں کو قریب لانے والا، انسان کو انسان سے قریب لانے والے کام۔ تحفہ دو، اب یہ تحفہ دینے کو کس لیے ہے؟ تحفہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ بیمار کی عیادت کو جاؤ، محبتیں قربتیں بڑھتی ہیں۔ حادثہ ہو جائے تو تعزیت کو جاؤ، محبتیں بڑھتی ہیں۔ ملو تو ہاتھ ملاؤ، محبتیں بڑھتی ہیں۔ ملو تو گلے ملو، محبتیں بڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہیں کوئی ایک کام ایسا بتایا ہو جو انسان کو انسان سے دور کرے؟ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیرت معصومین پہ کبھی غور کرو۔
انہوں نے کبھی ایسی زبان استعمال کی ہو جو لوگوں کو دور کرے، یا کوئی ایسا عمل اختیار کیا ہو جو کسی کو دور کرے؟ ان کی فرمائش تم سے یہ تھی، میں روز دہراتا ہوں، جروا الینا کل مودہ، تم لوگوں کو ہم سے دور نہ کرو، لوگوں کی محبت، ہر محبت لوگوں کی ہمارے لیے کھینچ کے لاؤ۔ یعنی تمہارا سلوک، تم جن انسانوں کے درمیان رہ رہے ہو اس میں سنی شیعہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کچھ نہیں، جن انسانوں کے درمیان رہ رہے ہو ان کے ساتھ تمہارا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے سلوک سے ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو کہ جب یہ غلام علی کے ایسے ہیں تو علی کیسے رہے ہوں گے، جب جعفر صادق کے خادم ایسے ہیں تو وہ کیسے رہے ہوں گے۔ تو ہماری زبان، ہمارا عمل، ہمارے روزمرہ کے کام، ہر چیز ایسی ہونا چاہیے جو ہم یہ سمجھ کے کریں کہ ہم ان کے سفیر ہیں، ہم ان کے سفیر ہیں، ہمیں دیکھ کے انہیں پہچانا جائے گا۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت بننا۔ جیسے کہیں کسی بڑے خاندان کا کوئی چھوٹا بھی، ہمارے علماء کے بڑے بڑے خاندان ہیں ماشاء اللہ سے، کبن صاحب مرحوم، غفرآباد، ناصر الملت، نجم الملت، ظفر الملت، بزرگ ترین علماء کے بڑے بڑے خاندان، اور ان بڑے بڑے خاندانوں میں بہت بڑی تعداد میں صاحبان فضل، علماء، ادیب، شاعر، خطیب، ذاکر سب موجود، لیکن انبیاء کے گھر میں اولاد تک کافر پیدا ہوئی ہے۔ معصوم کا سگا بھائی معصوم کے لیے جا کے سازش کرتا ہے کہ شہید کر دیے جائیں، تاریخ پڑھی ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کے گھرانوں میں بھی ایک آدھ تھوڑا ناقص سا، ادھورا سا، بے تکا سا کوئی وجود پیدا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اس کو نہیں کہتی، وہ بدنام ہوتا ہے جس گھر سے وہ ہے۔ اس گھرانے کے ہیں، ایسے ہیں، وہ نہیں بدنام ہوتا، وہ بڑا خاندان بدنام ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ان کے غلاموں کے بھی بڑے خاندان تھوڑا نمایاں ہو جائیں اپنے علم، اپنی عبادت، اپنے تقوی کسی وجہ سے، تو وہاں اگر کوئی تھوڑا بگڑ جائے تو اپنے بڑے کو بدنام کر دیتا ہے۔ تو پھر ہم جن سے منسوب ہیں، یہ علی والے، یہ حسین والے، یہ جعفر صادق والے، یہ مہدی زمان والے، یہ سب سے بڑے ہیں، ہم ان کے غلاموں کی فہرست میں ہیں۔ تو یہ غلام اور کنیز ایسے نہ ہو کہ دیکھ کے کوئی کہے یہ علی والی جا رہی ہے، یہ فاطمہ والی جا رہی ہے، اس کے کپڑے دیکھو کیسے ننگے کپڑے پہنے، جو دیکھے کہ دیکھو یہ فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے، سر تپا حجاب دکھائی دے رہی ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ یہ بھگل بنائے ہوئے، بے ڈنگے بال رکھے ہوئے، بے ڈنگے کپڑے پہنے ہوئے، زبان سے گالیاں بکتا ہوا، اوندھی سیدھی باتیں کرتے ہوئے جائے اور پھر کہے کہ یہ علی والے ہیں، مدکچی نہیں کہے دیکھو کیسا وجیح چہرہ ہے، کیسا اس کا اخلاق ہے، کیسے صاف ستھرے کپڑے ہیں، کیسی اچھی باتیں کر رہا، یہ ہے علی والا۔ ائمہ نے ہم سے ہی کہا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہاری بات چیت سے، تمہاری گفتگو سے، تمہارے دیکھنے سے، تمہارے اشارے سے، تمہارے کھانے پینے سے، تمہارے چلنے پھرنے سے، تمہارے کاروبار کرنے سے، تمہارے رشتے جوڑنے سے، تعلقات نبھانے سے، کہیں سے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو کو کہیں کہ یہ علی والے ایسے ہیں، یہ حسین والے ایسے ہیں، کہیں دیکھو یہ حسین والے، جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ہم اپنے جذبات میں ڈوب کے، اپنے ماحول سے متاثر ہو کے، یا کچھ گمراہوں کو کے ورغلانے سے آ کے بالکل معصومین کی سیرت کے الٹے ہماری زبانوں پہ بد کلامی، بد زبانی کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ صراحت سے منع کیا ہے کہ بد زبانی، گالی، سباب ہونا قطعاً گوارا نہیں۔ میں نے سنایا آپ کو کہ امام کے ساتھ ہمیشہ دکھائی دیتا تھا، ایک مرتبہ خالی اپنے غلام کو ابن الفاعلہ بدکار عورت کے بیٹے کہہ دیا، پھر امام کے ساتھ کبھی نہیں دکھائی دیا۔ انہوں نے جو جیسے بولنا سکھایا، جیسے انہوں نے رہنا سکھایا، جیسے ملنا جلنا سکھایا، وہ ہم نہیں اپنا رہے ہیں۔ میں یاد دلاؤں، کام کی چیزیں ہیں اس لیے جوانوں کے لیے دہراتا ہوں۔ 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو بدر و احد کی دشمنیاں تھیں وہ نسلوں میں منتقل ہو رہی تھیں۔ مدینے کے ابتدائی دور کے جھگڑے نسلوں میں باقی تھے، نفرتیں باقی تھیں۔
تاریخ کا ٹکڑا ہے، میں اسے سنا رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے مولا حسن کے دور میں، جب ابھی پیغمبر کی وفات کو کوئی لمبی مدت نہیں ہوئی ہے، اور اس میں شام سے آنے والا مسلمان امام حسن مجتبیٰ کو برا بھلا جتنی طرح کہہ سکتا تو اس نے کہا تھا نا، اور اس کے جواب میں امام کا برتاؤ کیا تھا؟ گالی کے جواب میں گالی نہیں تھا، بد زبانی کے جواب میں بد زبانی نہیں تھی۔ کوئی ناقص و نالائق اگر کسی فرقے سے، کسی مذہب سے، کسی دین سے، کسی دھرم سے نکل کے ہمارے خلاف بد زبانی کرے بھی، تب بھی ہم کو بد زبانی کی حق۔ اکثر کہتے دیکھیے نا انہوں نے ہمارے مولا کو کیسا کہا ہے، ان کی گندگی ہم اپنی زبان پہ نہیں آنے دیں گے۔ امام نے سکھایا ہے، جب صفین کی جنگ سے واپسی تھی تو امام کے ساتھ کچھ چاہنے والے تھے، وہ امیر شام کے لشکر کو کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے، گالی جیسے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ امام نے کہا نہیں، یہ نہ کرو، بس اتنا کرو کہ جو ان کی خرابیاں ہیں وہ لوگوں کو بتا دو، جو ان کے برے کام اور غلط کام ہیں ان سے لوگوں کو باخبر کرو، اپنی زبان کو گندا نہ کرو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں زبان گندا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو لوگوں کو چڑھائے، جو لوگوں کو بھگائے، جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرے، جو انہیں جری بنائے کہ وہ پلٹ کے ہمارے بزرگوں کے خلاف آ جائیں۔ مگر اس مزاج کو ہم کسی صورت کیچ کرنے اور سمجھنے پہ تیار نہیں۔ ہمارے جوانوں کو ورغلایا جاتا۔ میں ایک نمونہ اور رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے 7ویں امام کے دور میں ایک شخص جو خلیفہ دوم کی نسل سے تھا، جو خلیفہ دوم کی نسل تھے، وہ اس وقت ان کو عمری کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ مسجد میں آیا اور امام بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے امام کو جتنے کوسنے دے سکتا تھا، جتنی توہین کر سکتا تھا، جتنی بدزبانی کر سکتا تھا، وہ سب کر ڈالی۔ امام بیٹھے رہے، اصحاب بے چین ہو رہے تھے کہ ابھی اس کو روکیں، مار پیٹ کر لے، مگر امام چپ کے بیٹھے رہے تو اصحاب بھی چپ کے بیٹھے رہے۔ وہ چلا گیا۔ اب اس کے بعد امام نے کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا۔ لوگوں کو ایک تکلیف سی ہوئی کہ اتنی توہین ہمارے سامنے ہمارے امام کے چل کر کے چلا گیا اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ مگر اس کے بعد امام نے گاڑی منگائی اور پتہ چلا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ وہ پہنچے تو معلوم ہوا اپنے کھیت میں ہے، جس چیز کی بھی کھیتی کر رہا ہو، تو کھیت کے کنارے اپنے امام اس سواری سے پہنچے، گھوڑا یا اس سے چھوٹا جانور جو اس وقت چلنے پھرنے کے لیے ہوتا تھا، روزمرہ جیسے ہمارے یہاں سائیکل موٹر سائیکل ہوتی، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دور کھیت میں کام کر رہا تھا، تو وہیں سے امام نے اس کو سلام کیا اور اس کے بعد اس کے کھیت میں گھوڑے کو یا اس جانور کو جس پہ بیٹھے تو اتار دیا اور اس کی طرف چلنے لگے۔ وہ چلایا، ارے تمہاری کھیتی روند رہے ہو، ہماری کھیتی روند رہے ہو۔ مگر امام اس کے پاس بڑھتے رہے، پہنچ کے سلام کیا، گفتگو شروع کی۔ پہلے تو بگڑا اور کہ تم نے میری کھیتی کو نقصان پہنچایا، روند دیا۔ امام بالکل ٹھنڈے۔ اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ بتا کہ جو تو کھیتی کر رہا ہے اس میں کتنی کمائی ہو جائے گی تیری؟ پھر بدتمیزی کی اس نے کہا میں کوئی علم غیب کا مالک تھوڑی ہوں، میں بتا دوں کتنا مجھے کمائی ہو جائے گی۔ تو امام نے کہا نہیں بھائی، علم غیب نہیں کہہ رہا، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا بتا دے کہ تجھے کیا اندازہ ہے کہ مثلا 100 درہم لگائیں تو 100 کمائے گا، 50 کمائے گا، کتنا ہو جائے گا؟ تو جہاں تک مجھے روایت پہلے پڑھی تھی یاد آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اس میں جو 300 درہم لگائے ہیں اور مجھے 300 درہم کے نفع کی امید ہے۔ 300 درہم اس میں لگائے ہیں اور 300 درہم کے نفع کی امید ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ لے اپنے 300 درہم جو تو نے لگائے، اور میں چل کے آیا ہوں نا، تیری کھیتی نقصان ہوا ہے، تو یہ لے 300 درہم وہ جو تجھے نفع ہونے والا ہے، اور یہ کھیتی بھی تیری۔ امام نے اس کے ساتھ سلوک کیا اور واپس چلے آئے۔ اگلے دن پھر مسجد میں آگے بیٹھے، اصحاب پھر بیٹھے تھے، وہ پھر آیا۔ اصحاب سمجھے کہ آج پھر وہی حرکت کرنے آ گیا، آج تو نپٹا ہی دیں گے۔ مگر اس نے آ کے امام کی قصیدہ خوانی شروع کی اور قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کیا آیت ہے مولانا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔
امام نے کہا جو تم کل کرنے والے تھے وہ صحیح تھا یا جو میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے؟ آگے فیصلہ میرے جوان کرے، مجھ سے کچھ مطلب نہیں، سیرت معصوم میں نے ان کی خدمت پہ پہنچا دی ہے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو ہمارے معصومین کے ارشادات، ہمارے معصومین کی سیرتیں جو ہم کو دکھا رہی ہیں، ہمارا اجتماعی عمل کہیں کہیں اس سے بالکل کھلم کھلا ٹکراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے نمونہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب وہی مسئلہ ہے کہ وہ کچھ کہیں ہم کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ بنانا چاہتے ہیں ہم کچھ بن رہے ہیں، ادھر سے اللہ کی طرف سے اتنا اہتمام ہم کچھ اور ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارا ان سب اہتمام اور انتظام کے باوجود نہ سدھر پانا اور ان کی بات کو نہ قبول کرنا یا اپنی زندگی میں اس کو عمل کی شکل نہ دینا، اس کے پیچھے کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے صورت ہماری پیدا ہو رہی۔ میں اس سے زیادہ اب اس وقت آپ کا وقت نہیں لوں گا، موضوع چھیڑوں گا تو وقت لگ جائے گا۔ میں پھر صرف فہرست سنائی دیتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کے الفاظ میں جو سارے بگاڑ ہیں، اس بگاڑ کی جڑ میں کچھ چیزیں ہیں، چاہے بگاڑ عقیدے میں پیدا ہو، چاہے بگاڑ اعمال میں پیدا ہو، چاہے بگاڑ سلوک میں پیدا ہو، چاہے بگاڑ برتاؤ میں پیدا ہو، چاہے بگاڑ طرز حیات میں پیدا ہو، چاہے بگاڑ گفتگو کے لہجے میں پیدا ہو، چاہے بگاڑ اخلاق میں پیدا ہو، چاہے بگاڑ عادتوں میں پیدا ہو۔ جہاں جہاں بگاڑ آتا ہے، ضلال اور گمراہی آتی ہے، اس گمراہی، اس بگاڑ اور مفسدے کے پیچھے چند بنیادی اسباب ہیں۔ اگر ان کا علاج کر لیا جائے تو یہ ہر جگہ الگ الگ نسخے کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں دو تین چیزیں فہرست کے طور پر معصومین کے ارشادات کے سہارے آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بگاڑ کی جڑ میں کیا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبے کا ٹکڑا ہے جس میں فرمایا ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الہوى وطول العمل۔ امام کہتے ہیں تم خطروں میں گھرے ہو، شیطان ایک خطرہ ہے، نفس اندر سے، میں یہ عرض کر رہا ہوں امام کے جملوں کا مطلب جو میں سمجھا ہوں عرض کر رہا ہوں، تم چاروں طرف سے خطروں میں گھرے ہو اور ہم تمہارے لیے، ہمارے دل میں تمہارے لیے خوف ہے۔ ائمہ ہمارے لیے جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے ڈرتے ہیں نا کہ کوئی انہیں بہکا نہ لے، کوئی بگاڑ نہ دے، کوئی خراب نہ کر دے، ائمہ ہمارے باپ کے تھے۔ پیغمبر نے کہا بھی انا والی بابا حاضی الامہ، ان کو فکر تھی قیامت تک آنے والے یہ میری امت والے جو میری اولاد کی طرح ہیں، امت میں سادات ہی نہیں ہیں، سب ہیں، ان کے سب اولاد کی طرح انہیں فکر تھی یہ کہیں بگاڑے جائیں گے، ڈر تھا ان کے دلوں میں کہ ان کے ساتھ یہ بگاڑے جائیں گے، اور اس ڈر کا اظہار معصومین نے کیا ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کے بھی۔ ابھی جو میں نے فقرہ کہا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم، جن جن چیزوں سے ہم تمہارے بارے میں ڈرتے ہیں، اس کا مطلب بہت سی چیزیں ہیں جن سے امام ہمارے بارے میں فکر مند ہیں کہ کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ جائے، کہیں نفس کے ہتھے نہ چڑھ جائے، کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، کہیں ظالم حاکم کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ مختلف چیزیں ہیں جن کا خوف ہم انسانوں کے لیے ان کے دلوں میں ہے کہ یہ بگاڑ نہ دیں۔ ان میں فرمایا کہ جن جن چیزوں سے ہم تمہارے لیے ڈرتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ڈر میرے لیے ہے، جن سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے تمہارا خواہشات نفس کی پیروی کرنا، جو تمہارا نفس کہے وہ کر ڈالو۔ یہ علی کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑا ڈر تمہارے لیے اس سے ہے، اتباع الہوى۔ دین کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھو نماز پڑھو۔ ہماری خواہش کیا کہہ رہی ہے کہ جو فلم دیکھ رہے ہیں دیکھ لیں۔ دین کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نجس ہے مت کھاؤ۔ خواہش کیا کہہ رہی ہے؟ بہت مزے کا ہے کھاؤ۔ دین کہہ رہا ہے یہ چاند سونا ہے، میں مثالیں ہر طرف کی دے دیتا ہوں جو ذہن میں آ جائیں، یہ سونا ہے، مرد پہ پہننا حرام ہے، نہ پہنو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں اس سے بڑا پن ظاہر ہوتا ہے لہذا پہنو۔ دین کہہ رہا نامحرم کو نہ دیکھو، خواہش کہہ رہی ہے دیکھو۔ دین کہہ رہا نامحرم کو ٹچ نہ کرو، خواہش کہہ رہی ہے ٹچ کرو۔ دین کہہ رہا نامحرم کے ساتھ اکٹھا تنہائیوں میں نہ بیٹھو ہرگز، خواہش کہہ رہی ہے بیٹھو۔ دین کہہ رہا ہے واٹس ایپ پر نامحرم کے ساتھ چیٹنگ نہ کرو، خواہش کہہ رہی ہے کرو۔
کا سب سے بڑا ڈر جو مجھے ہے وہ اسی سے ہے کہ تم اپنے خواہشات کی پیروی پہ لگ جاؤ، اتباع الہوا، خواہشات کی پیروی پہ لگ جاؤ۔ ایک پریشانی ہے علی کو کہ یہ تمہیں بہکا دے گی، بگاڑ دے گی، اور دوسری کیا ہے؟ طول العمل، لمبی لمبی پلاننگ، لمبی لمبی امیدیں۔ آج کل یہی نئی نسل کو ایجوکیشن میں سکھایا ہی جا رہا ہے کہ دنیا پانے کے لیے لالچی بنا کے پیدا کیا جا رہا ہے آدمی کو۔ نکالو تو اسے کمانے کی مشین بنا کے نکالو۔ مذہب کمانے کی مشین نہیں بناتا، مذہب خرچ کرنے کی مشین بنا کے پیدا کرتا ہے۔ خرچ کرو گے تو کما ہی کے تو خرچ کرو گے۔ مذہب کہتا ہے تم جو خیرات کرنے والے ہو تو بچے کے ہاتھ سے دلواؤ تاکہ اس کی دینے کی عادت بھی ہو جائے، خالی لینے کی عادت نہ رہے۔ میں نے جملہ کہا کہ کمانے، ہو سکتا کوئی فوراً پکڑ لے کہ مولانا کیا فقیر رہنے کہتا؟ نا، مذہب کمانے کی مشین، لینے کی مشین نہیں بناتا، دینے کی بنانا چاہتا ہے۔ دو گے تو کہیں سے لا کے دو گے نا، تو کماؤ تاکہ دو۔ کمانا تمہارا ہدف نہ بنے، بڑا آدمی بننا تمہارا ہدف نہ بنے، دوسروں کے کام آنا تمہارا ہدف بنے، جس کے لیے تمہارے پاس وہ دنیا ہو جس دنیا کے کنڈیشن لے۔ طول العمل، بڑے بڑے پلان، بڑے بڑے منصوبے پورے ہی نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک منصوبہ پورا، دوسرا کھڑا، دوسرا پورا، باقی تشریح تھوڑی بہت کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو امام کہتے ہیں یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ روز ایک نئی امید، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں ختم ہی نہیں ہوتی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کا۔ ان دو چیزوں سے ہم تمہارے لیے سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو بگاڑ کی جڑ میں ہر جگہ ہیں۔ اگر ہم اپنے اپنے بگاڑ کو دیکھیں، چاہے روزمرہ کے واجبات چھوڑنے سے لے کے اور روزمرہ کی زندگی میں حرام کرنے کے تک، اور چاہے بڑی بڑی غلطیاں، ان میں یا تو کہیں نفس کے خواہشات کی پیروی نکلتی ہے، یا آدمی لمبی امیدیں کہ مجھے منسٹر بنا دیا جائے، پوری زندگی ایم ایل سی اور ایم ایل اے ہونے کے لیے کبھی دین بیچ رہے ہیں، کبھی وقت بیچ رہے ہیں، کبھی کتاب خدا کا انکار کر رہے ہیں، کبھی رسالت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ملول پیدا ہو گئے نا، یہ وہی ہیں جنہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی ہے، اور لمبی امیدیں، بہت چھوٹی امید، اس کے لیے لمبی امید ہے کہ مجھے ایم ایل اے بنا دیا جائے گا یا مجھے کہیں چیئرمین بنا دیا جائے گا، اس کے خیال والی امید ہے، جس کے لیے قرآن بیچ رہا ہے، جس کے لیے دین بیچ رہا ہے۔ تو تباہی ان دو چیزوں سے آتی ہے، نفس کی پیروی، خواہشات نفس کی پیروی، اور لمبی لمبی امیدیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور حدیث کا سنا دوں، بنیادی جو بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کو ہر جگہ بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اس میں معصومین کے، کئی معصومین کے زبان سے فقر نقل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے ائمہ طاہرین تک۔ اور مجھے یہ جملہ سننے کا شرف براہ راست شہید باقر الصدر کی زبان سے حاصل ہوا تھا ان کے درس میں۔ وہ میں درس میں بیٹھا نہیں تھا، ان کا درس نشر ہوا تھا، ان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حب الدنیا رأس کل بلی خطیہ و باب کل بلیہ۔ دنیا کی محبت ہر خطا کا سر ہے، جیسے سر کے بغیر دھڑ بیکار ہے، ویسی ہر خطا اور ہر غلطی کی جڑ میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اور دنیا کی محبت باب کل بلیہ، دنیا کی محبت ہر بلا کا دروازہ ہے۔ بلا، مصیبت، مشکل جو بھی آ رہی ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارے بیچ میں دنیا کی محبت نکلے گی، کہیں پیسے کی محبت نکلے گی، کہیں نام کی محبت نکلے گی، کہیں اولاد کی محبت نکلے گی، کہیں مال کی محبت نکلے گی، کہیں دولت کی محبت نکلے گی، کہیں سونے کی محبت نکلے گی، کہیں گاڑی کی محبت نکلے گی، کہیں موبائل کی محبت نکلے گی، اور وہیں سے بلائیں ہمارے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، میں بات کو یہیں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ اب جو دو شبیں بچی ہیں ان میں یہی کوشش کروں گا کہ ہمارے درمیان جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی جڑ میں جو چیزیں معصومین نے خود بتا دی ہیں، ہم ان پر توجہ کریں اور جڑ سے علاج کریں۔ دو طریقے ہیں نا علاج کے، ایک ڈاکٹروں والا کہ جو سمٹمز ہیں انہیں ٹھیک کرو، ایک سمٹمز ہٹایا، اندر کا بگاڑ دوسرا سمٹم پیدا کر دے گا۔ لیکن حکیموں والا علاج یہ ہے کہ سمٹمز پہ نہ جاؤ، سیدھے جڑ میں چلے جاؤ۔ اور ہمارے دین اور مذہب نے ہم کو دونوں علاج بتائے، جڑوں کو بھی ٹھیک کرتے رہو،
اس کے بعد جہاں جہاں شاخوں میں آ کے گڑبڑی ہو رہی، اگر تمہارے اندر تکبر آ گیا ہے تو جڑ تو وہیں نکلے گی، انہی میں سے کوئی چیز، لیکن اس تکبر کا علاج الگ بتایا جائے گا۔ اگر تمہارے اندر خیانت آ گئی ہے تو اس کا علاج الگ بتایا جائے گا۔ تو جڑوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور ان شاخوں کے جو بیماریاں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ایک مل جل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو میں یہیں پہ رکتا ہوں۔ میں آخر میں پھر اپنے جوانوں سے، خاص کر کے عزادار بیٹوں اور بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حسین کی قربانی کا مقصد پہچانا تم نے؟ حسین کی قربانی کا مقصد وہی تو ہے نا جو حسین نے بتایا ہے۔ حسین نے کیا مقصد بتایا؟ بگاڑ ٹھیک کرنے آئے۔ اس کے بعد ان کی نسل میں آنے والے ائمہ طاہرین نے کیا مقصد بتایا؟ زیارت میں پڑھیے، امام صادق علیہ السلام نے اللہ سے بات کرتے ہوئے، نہیں صلوات بھیجیں محمد والے محمد، اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے جد، میرے دادا حسین نے اپنی جان قربان کی۔ کیوں قربان کی؟ تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی کی حیرت سے نکالیں اور جہالت کی تاریکی سے نکالیں۔ تو جب حسین کا مقصد ان کا پوتا بتا رہا ہے جو امام صادق ہے کہ مقصد قربانی حسین یہ ہے کہ تم کو گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں، تم کو جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے ہر بگاڑ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ایام اذاں آئیں تو یہ ماتم، یہ گریہ، یہ شیون، یہ مجلس، یہ دل کی نرمی، یہ بہتے ہوئے آنسو، یہ سب مددگار ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو دھو ڈالیں، اپنی خامیوں کو ٹھیک کر ڈالیں، اور جو مقصد حسین تھا پہلے اسے اپنی ذات میں پورا کریں، دین سے ناواقفیت کو واقفیت سے بدلیں، دینی جانکاری کی کمی کو ختم کریں، دین پر عمل اور اصلاح نفس کے کاموں میں تیزی لائیں، اور وہ وجود بنانے کی کوشش کریں جس کے لیے حسین نے قربانی دی تھی، اور کیسی عظیم ترین قربانیاں، اور وہ قربانی جس کی تیاریاں تو اللہ نے، اس کا انتظامات تو خلقت آدم کے دور سے سامنے آ گئے ہیں، لیکن جو آخری انتظامات ہیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ حسین جب کربلا میں ہوں گے تو جو نہیں ہوں گے انہیں فکر ہے کہ ہم نہ ہوں گے تو کوئی تو ہو۔ ابھی کل میں نے آپ کے سامنے حضرت حسن مجتبیٰ کے فرزند قاسم ابن الحسن کا ذکر کیا کہ ان کو بھی فکر تھی کہ میرا بھائی جب میدان میں اکیلا ہوگا تو میری طرف سے کوئی جانشین ہو جو اس کی مدد کرے۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ایک بیٹے کے علاوہ سب اپنے چچا پہ قربان اور نثار ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے مولا علی کی ساری اولاد حسین کے اوپر شہید قربان ہوئی ہے، مگر ان سارے بچوں کے بیچ میں ایک بیٹا وہ تھا کہ جس کے وجود کی تمنا ہی علی کے دل میں اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ کربلا میں جب فرزند رسول اکیلا ہو تو میں تو نہ ہوں گا مگر کوئی میرا جانشین ہونا چاہیے۔ اسی لیے عقیل سے مشورہ کیا کہ تم قبیلوں سے بہت واقف ہو، قبیلہ بتاؤ جہاں بہادری ہو موجود۔ انہوں نے قبیلہ بتایا، جناب فاطمہ اس گھر سے آئیں جو یہاں ام البنین کہلائیں۔ یہاں پہ خطیب اعظم ایک جملہ کہتے تھے کہ علی کو پتہ ہے کون سا قبیلہ کون سا خاندان، انہیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، مگر عقیل سے پوچھا اس لیے کہ جو جذبہ میرے دل میں پیدا ہوا میرے بھیا عقیل کے دل میں پیدا ہو جائے، اور شاید عباس کی تمنا کے بعد ہی مسلم وجود میں آئے ہیں جو عقیل کے دل کی تمنا تھی۔ اس لیے کہ روایت یہی کہتی ہے کہ یہ دو بھائی، ایک کوفے میں شہید ہو گیا ایک کربلا میں، اور ایک تیسرا بھائی مدینے میں بیماری کی وجہ سے رک گیا، محمد حنفیہ۔ اگر یہ تین جمع ہوتے تو میدان کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا۔ اب پھر وہ بھی ہے کہ یہ تین میں ایک تو مدینے میں رکا ہے جہاں بیمار ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، لڑنے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں،
لیکن یہ دو بھائی لڑنے کے لائق تھے، مگر یہ مشیت الہی تھی کہ نہ مسلم لڑنے کے لیے تیاری کر گئے تھے، نہ لڑنے گئے تھے، نہ لڑ سکے، اور نہ عباس جنگ کر سکے۔ ساری زندگی جو تصور تھا کہ کس لیے پالے جا رہے ہیں، حسین پہ کام آنے کے لیے۔ اور شب عاشور جناب زہیر نے اس امتحان کے بعد جب کل فیصلہ ہو گیا تھا اور سارے اصحاب خوش تھے کل شہادت نصیب ہوگی، تو ایک بار جناب زہیر کھڑے تھے گھوڑے پہ، جناب عباس سوار تھے، ایک مرتبہ جناب زہیر نے کہا عباس تمہیں پتا ہے کہ تمہارے بابا کے دل میں تمہارے وجود کا خیال کیوں آیا تھا؟ روایت کہتی ہے عباس نے انگڑائی لی، رکاب کے ٹوٹ گئی، کہا یا زہیر تو شجعونی یا زہیر، ارے زہیر کیا تم مجھے غیرت دلا رہے ہو، مجھے بہادری پیدا کر رہے ہو، موقع تو ملے۔ مگر یہی تمنا میرے شعر کی پوری نہ ہوئی۔ میں جوانوں سے کہوں گا بہت جلدی اس بات کا شکار ہو جاتے ہو، مگر اس عباس کو دیکھو جس نے سارے طاقت اور شجاعت اور بہادری کے بعد سوائے اب چشم ابرو حسین کے اشاروں پہ جذبات کو کبھی آنے نہیں دیا۔ بھیا کے تابوت پر 3 برسے اور عباس برداشت کرے، قبضے شمشیر پہ ہاتھ جاتے نہیں پہنچا کہ پشت پہ ہاتھ آ گیا، محلن بھیا، ارے ان کی مجال تھی کہ 3 برس آتے، مگر بھیا کہہ گیا ہے کہ جنگ نہ لڑنا، یہ رسول کا خانوادہ ہے، یہ جنگ نہیں چاہتے، یہ صلح اور امن چاہتے ہیں، انسانوں کی زندگی چاہتے ہیں۔ مگر ان کو موقع نہ ملا، جن کو سارے زندگی پالا گیا تھا، اس لیے ان کو موقع نہ ملا۔ بس میں 2 فقرے اور عرض کروں، بقیہ اگلی مجلس میں مصاحب پڑھوں گا۔ وقت وہ آ گیا ہے کہ بستر پر سر پہ تلوار کھا کے علی غش کے عالم میں پڑے ہیں، 21 کی صبح کی طلوع فجر کے نزدیک پہنچ رہے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے، علی کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی پیر سمیٹتے ہیں، کبھی پھیلاتے ہیں، کبھی آنکھیں کھلتی، کبھی بند کر لیتے۔ فاتح خیبر علی کے بدن میں اتنا زہر پھیل گیا ہے کہ اس بے چینی وقت گزر رہا ہے، نزدیک ہے اللہ سے ملاقات وقت، آنکھیں کھول کے پورے کنبے کو جمع کیا۔ جس تفصیل کے ساتھ میں پڑھنے جا رہا ہوں، خطیب اعظم مولانا غلام عسکری جو انتہائی ذمہ دار خطیب تھے، بغیر روایت کو پڑھے نہیں پڑھتے تھے، ان سے سن کے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا پورے کنبے کو بلاؤ، سارے لوگ آ گئے، حسن مجتبیٰ کو بلایا، کہا ادھر آؤ بیٹا، ہاتھوں میں ہاتھ لیا۔ سن 40 ہجری، سن 3 ہجری میں علی حسن پیدا ہوئے، یعنی 37 سال کے یہ ہیں۔ 1 سال ان سے چھوٹے امام حسین ہیں، اور 13-14 سال کی عمر، سن 26 ہجری میں پیدا ہوئے حضرت ابوالفضل العباس، 13-14 سال کی عمر ان کی ہے۔ مگر قد و قامت ایسا ہے کہ جب یہ چہرے میں نقاب ڈال کے جنگ صفین میں گئے تھے تو ایک بھرپور جوان کا قد و قامت تھا، اور ہاتھ کی تیزی اور دشمنوں کے اثر کٹنے کی رفتار دیکھ کے پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ علی نقاب ڈال کے آ گئے۔ یہ 13-14 سال تو اب ہے وفات شہادت علی کے وقت، ہجری 3-4 سال اور پیچھے جائیے، یعنی 11 سال کی عمر زیادہ ہے، مگر قد و قامت کیا ہے؟ 17-18 سال کے جوان قد و قامت، وہ عباس ہے۔ سب کو بلایا، امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ میں لیا، کنبے کے ایک فرد کو بلا کے ہاتھ دینا شروع کیا۔ جا رہا ہوں تم ذمہ دار ہو، جا رہا ہوں تم ذمہ دار ہو، سارے ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے دیے۔ ایک مرتبہ چولتے بولتے علی نے آنکھیں بند کر لی، زبان رک گئی۔ گوشے میں ایک 13-14 سال کا جوان کھڑا ہے کہ انتظار میں، جیسا انتظار شب عاشور یتیم حسن کر رہے تھے کہ میرا نام آئے، وہی انتظار یہاں بھی ہے کہ بھیا کے حوالے کیا جائے، لیکن علی نے آنکھیں بند کر لی۔ بابا کمزور ہیں، بابا زخمی ہیں، بابا کے بدن میں طاقت نہیں ہے، ابھی پھر آنکھیں کھولیں گے، پھر بولیں گے، مگر جب دیر تک علی نہ بولے تو عباس آگے بڑھے، اماں کے پاس پہنچے۔ اماں، بابا نے سب کو آقا کے حوالے کر دیا، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ مجھے یوں ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ام المؤمنین آگے بڑھی، قدموں سے چادر ہٹائی، تلووں سے آنکھوں کو ملنا شروع کیا۔ آنکھ کھولی، ام المؤمنین کیا بات ہے؟ کہا آپ کے غلام سے کیا خطا ہوئی؟ ارے سب کو ان کے حوالے کیا ہے، اس کو لاوارث چھوڑ کے جا رہے۔ کہا یہ بات نہیں ہے۔ کہا حسین یہاں آؤ، حسین کا ہاتھوں میں لیا،
کہا عباس آؤ، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا، ارے یہ عباس تیرے حوالے۔ 47 ہجری کے 21 تاریخ رمضان کی جو دو ہاتھ جوان ہاتھ ملے تھے بھیا کو، کربلا کے میدان میں جب آخری سلام ملا، کمر پکڑے ہوئے چلے، لاشے پہ پہنچنے سے پہلے کٹے ہوئے ہاتھ اکبر نے اٹھا کے دیے، حسین کے ہاتھوں میں بھیا کے کٹے ہاتھ آ گئے۔ شاید وہ منظر یاد آیا ہو، نجف کا رخ کر کے کہا بابا بڑا شرمندہ ہے حسین کہ تم نے جو ہاتھ حوالے کیے تھے وہ ہاتھ کاٹ دیے گئے اور حسین زندہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین، ماتم شہدائے کربلا۔